سابق وزیر اعظم سینیٹر انور اللہ کاکڑ صاحب. شکریہ جناب چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تاریخ کے اس انتہائی نازک صورتحال جس کا پورے خطے کو سامنا ہے، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اپنے خیالات کا اظہار اس فورم کے ذریعے آپ کے سامنے، قوم کے سامنے رکھ سکوں. جناب چیئرمین، اگر ہم تھوڑا سا تاریخ میں جائیں اور سمجھنے کی جسارت کریں، کوشش کریں کہ آخر ہمیں کس چیز کا سامنا ہے. پہلگام کا واقعہ جس میں 29 یا 28 بے گناہ لوگوں کی جانیں گئیں، اور اس بے گناہ لوگوں کی جو جانیں ہیں وہ لاکھوں کشمیری جانیں جو اس جائز حق خرد ارادیت کے جدوجہد میں شہادت کے مرتبے پر پہنچی ہیں، اس کا متبادل تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس کو جواز بھی فراہم نہیں کیا جا سکتا. ہم پاکستان نے بطور ریاست اس کو کنڈیم کیا ہے، لیکن ساتھ میں وہ ہزاروں لاکھوں کشمیری بے گناہ شہداء کا جو لہو ہے وہ بھی اس پورے قصے کو ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے کہ آخر کیوں یہاں ہم کیوں پہنچے ہیں. برصغیر کی تقسیم کے حوالے سے، دو قومی نظریے کے حوالے سے، یہ 2 ارب انسان جس میں مسلمانان ہند اور غیر مسلمانان ہند دونوں کی تقسیم تھی، دونوں کا اپنا اپنا سیاسی نظریہ تھا، دونوں کی اپنی سیاسی فکر تھی، جس کے نتیجے میں ایک غالب اکثریت نے 2 قومی نظریے کے بنیاد پہ اپنے لیے نئی ریاست کی تشکیل چاہی، اور اس کے حصول میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں اس کی تکمیل ہوئی اور اس منزل کو حاصل کیا. اس منزل کے حصول کے بعد بدقسمتی سے خطے میں اس کو ویوی سیکشن آف مدر انڈیا سے تعبیر کر کے جو ہندوتوا، جس کا ہندو مذہب سے میں وضاحت کے ساتھ کہتا چلوں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ براہمن پولیٹیکل آئیڈیالوجی، ڈسٹارٹڈ براہمن پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی ریفلیکشن ہے، وہ اس کو مدر انڈیا کی ویوی سیکشن تقسیم سمجھتی ہے، اور اس کے تحت ایک نفرت کی فضا، ایک نفرت ایموشنز کی بنیاد پہ روز اول سے ریاست پاکستان کے خلاف اس کی ابتدا کی گئی. مختلف جگہوں پہ ہمیں اس کا مظہر ملتا ہے، لیکن خصوصی طور پہ کشمیر میں جس طریقے سے ریاستی جبر، ریاستی فوجی قوت کے ذریعے بزور شمشیر ان کی پاپولیشن کی مرضی کے خلاف قبضہ جمایا گیا، اس قبضے کے جواز کو کشمیری حریت قیادت نے سال ہا سال سے، نسل در نسل سے ریزسٹ کیا، مزاحمت کی، اور اس مزاحمت کے نتیجے میں کبھی بھی اس کو قانونی جواز اور شکل فراہم نہیں کی. جو کشمیری شناخت جس نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ کشمیری شناخت دریائے سندھ کی طرح شامل ہوگی پاکستانی شناخت میں یا ہندوستانی شناخت میں، یہ فیصلہ اب تک کشمیریوں کو یہ حق میسر نہیں آیا جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت ان کو حاصل تھا. یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں یہ معاملہ گیا، اور اس میں یہ ایک انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. جناب چیئرمین، ہندوتوا کی سیاست کو ہندوستان کے اندر کبھی اتنی خاص پذیرائی نہیں ملی جو پچھلے 2-3 دہائیوں سے ہم جس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں. وہ ہندوستان جو سیکولر کہلاتا تھا اس کی شکل تبدیل ہو چکی ہے. جو جمہوری کہلاتا تھا، لبرل ڈیموکریسی پہ دعوے دار تھا، وہ لبرل ڈیموکریسی، وہ پلورلسٹک سوسائٹی کنورٹ ہو چکی ہے ٹورڈز میجورٹیرینزم. اور ہندوتوا پالیٹکس نے وہاں پر جتنی بھی اقلیتیں ہیں، چاہے وہ مسلمان اقلیت ہے
چاہے وہ عیسائی اقلیت ہے، چاہے وہ سکھ اقلیت ہے، چاہے وہ ناگاز ہیں، ان کو مارجنلائز کرنا، ایسے قوانین تشکیل دینا جو ان کے ڈس ایڈوانٹیج میں ہوں اور ان کے ایڈوانٹیج میں ہوں، گھر واپسی قانون سے لے کر سٹیزن شپ ایکٹ اور رجسٹریشن کے قانون تک، تمام کے تمام ایسا رویہ ریاست نے اس کے اختیار کیا جہاں پہ پیریفرل رائٹ ٹو ایگزسٹ مائنورٹیز کو ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مائنورٹیز رہ سکتے ہیں ہندوستان میں اگر وہ لارجرل کلچرل طور پر اپنے آپ کو ہندو کہلوائیں، ورنہ ان کے پاس جو بیسک رائٹس ہیں، کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، وہ بھی ڈینائی کر دینی چاہیے۔ اس ماحول میں اسلام خصوصی طور پہ ایک نعرہ وہ دیتے ہیں کہ پہلے کسائی پھر عیسائی، یعنی پیجوریٹری ورڈ استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ یہ ذبیحہ کرتے ہیں کہ پہلے ان کو نشانہ بناؤ اور پھر اس کے ساتھ عیسائیوں کو نشانہ بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان تمام بر صغیر میں جتنے لوگ تھے یہ پہلے ہندو مذہب سے ان کا تعلق تھا، جس کا راج برہمن کے پاس تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سے کچھ لوگ عیسائی مذہب اختیار کر گئے اور کچھ اسلام کی طرف راغب ہو گئے، تو ان کو گھر واپس لوٹ کے آنا چاہیے، ہندو مذہب کی طرف لوٹ کے آنا چاہیے۔ اس مذہبی انتہا پسندی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے معاشرتی رویے بنائے، موب لنچنگ، جس میں گاؤں ماتا کی بے حرمتی کے الزام پہ انسانوں کو گاؤں موتر یا گاؤں کی ذبیحہ کے الزام میں انسانوں کا قتل عام کرنا ایک ایکسیپٹیبل مشغلہ ہو گیا ہے، ایک ایسا رویہ ہو گیا ہے جس کو وہاں کا معاشرہ اور ریاست دونوں نہ صرف درگزر کرتے ہیں بلکہ اس کو قبولیت کا درجہ دے دیا۔ ہمسائے میں ان کے بھوٹان، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش سب کو زیر نگو کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ایک حد تک شاید ان کو کامیابی بھی ملی ہے۔ تو رہ گیا کون؟ رہ گیا پاکستان۔ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی 24 کروڑ عوام، جو ایک پلورلسٹک ڈیموکریٹک سوسائٹی کی ٹرانزیشن کی جانب ہے، جو کہ کمیٹی آف نیشنز میں اپنا ایک باوقار مقام بطور منزل سامنے رکھے ہوا ہے، اور اس منزل کی جانب گرچہ اس کو انتہائی سنگین چیلنجز بھی ہیں جن کا اسے ادراک ہے، لیکن ان چیلنجز کو لیتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ ایسے میں اس ہندوستان کی ہیجمونک ڈیزائن کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہے ان ٹرمز آف کیپیسٹی اینڈ ان ٹرمز آف انٹینٹ، جس کا ارادہ بھی ہے اور جس کے پاس یہ صلاحیت بھی ہے، وہ پاکستان کی ریاست ہے۔ پاکستان کی ریاست کی صلاحیت پہ بات کرتے ہوئے اس کی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں، اس کی جو آرمڈ فورسز ہیں، یہ ہمیں اس کرنٹ کرائسس میں یاد رکھنا چاہیے کہ بیٹل ہارڈنڈ آرمڈ فورسز ہیں اس وقت آپ کی۔ یہاں سے کرنٹ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب سے لے کر جو لیفٹیننٹ اس وقت سرو کر رہا ہے، شاید ہی کوئی ایسا افسر ہو جس نے توپ کی گنگرج سنی نہیں، جس نے جہاز کے میزائل کی آواز سنی نہیں، جس نے اپنے سینے پہ کوئی زخم سجایا نہیں، جس نے بلٹس کا سامنا نہیں کیا، دونوں صورتوں میں، چلانے کی بھی صورت میں اور سامنا کرنے کی بھی صورت میں۔ تو دس از اے بیٹل ہارڈنڈ آرمی۔ یہ P5 پہ کھیلتے ہوئے گیمنگ کی ایکسرسائز میں پلے بڑے نہیں ہیں۔ اگر ان کے علم میں نہیں ہے، ذرا تمام ہمارے سینئر افسران کو بشمول آرمی چیف دیکھ لیں کہ یونٹ کہاں کمانڈ کی ہے، بریگیڈز کہاں کمانڈ کی ہیں، تو شاید ان کو بھی فیصلہ کرنے میں یہ آسانی ہو جائے، اور اپنی جانب بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے P5 کے علاوہ جنگ کہاں دیکھی ہے۔ کیا پاکستان ہمیشہ غیر ذمہ داری کے طور پہ اس کو للکار رہا ہے یا اس کو ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے ہندوستان کو؟
कतन नहीं. I strongly resist this narrative. हिंदुस्तान की मौजूदा क़यादत, पाकिस्तान उस पर क्या इल्ज़ाम लगाएगा, कनेडियन अथॉरिटीज़ ने चार्ज किया है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की रियासत को. अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने प्रीएम्प्ट किया है कि यहाँ पर ये एक सिख डिसिडेंट को निशाना बनाने वाले थे. कोई इंडियन डायस्पोरा की बात नहीं की गई, आरएसएस की किसी यूनिट की बात नहीं की गई, हिंदुस्तान की रियासत की बात की गई. जगह जगह पर हिंदुस्तान के रियासत के ज़िम्मेदारान, चाहे उनके डिफेंस मिनिस्टर्स हों, बाकी लीडरान हों, पार्लियामान के लोग हों, वो एक महल्ले के गुंडे की तरह, एक लुटेरे की तरह खुल्लम खुल्ला एडमिशन और धमकियां दे रहे होते हैं कि पाकिस्तान में जाके हमें फलां को मार देना चाहिए, हमें पाकिस्तान में फलां को उसको निशाना बनाना चाहिए. ये वो कौम और ये वो मुल्क है, पूरी दुनिया सुन ले. द इंडियन पॉलिटिकल गून्स, they openly threaten to kill the officials and normal citizens in Pakistan and across the globe, and they still aspire to be the member or permanent member of Security Council of United Nations. This is the sort of a nation which we are facing globally. We should think about it. हमें सोचना चाहिए. इनकी रगों में ये बैठ चुका है कि दहशतगर्दी एक ऐसा टूल है जिसमें हम अपना हेजेमोनिक डिज़ाइन उसको फुलफिल करेंगे. बाबर का बदला, महमूद गजनवी का बदला, अहमद शाह अब्दाली का बदला 2023 में लेना चाहता है आसाम में मुसलमान से, यूपी के मुसलमान से, बिहार के मुसलमान से. कॉन्स्टेंटिनोपल की रोमन एम्पायर का बदला लेना चाहता है, यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का बदला लेना चाहता है गोवा के ईसाई से. गुरु नानक की अलहदा रूहानी शनाख्त का 300 साल बाद बदला लेना चाहता है जालंधर से, हरियाणा से. ये पागलपन का शिकार हो चुके हैं, ये बेहुदापन का शिकार हो चुके हैं. डिफेंस कैपेबिलिटीज हमारी एयर, नेवल, लैंड. द पाकिस्तानीज शुड बी रेस्ट अश्योर्ड they are in the secure hands of very professional people. पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस इंतहाई प्रोफेशनल है और मैं अपने 7-8 माह के काम के तजर्बे के तौर पर वैसे ही जिसने सुनना है वो सुन ले, नहीं सुनना चाहता तो मैं उसकी मदद तो नहीं कर सकता, कि करंट आर्मी चीफ डिसीजन मेकिंग में रेकलेस नहीं है, स्विफ्ट है, प्रिपेयर्ड है, रिस्पॉन्सिव है और उसके स्ट्रेटेजिक आउटकम और गोल्स की क्लैरिटी विद हिज इंस्टीट्यूशनल बैकिंग वो इंटैक्ट है. और इसकी ट्रांसलेशन हमारे 7-8 माह के दौर में एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन ईरान की जानिब से हुई, वहाँ हुई थी, और भी हमसाया में कई जगहों पे थी, वहाँ हुई थी. अगर बहुत शौक़ है इनको, हालांकि मेरा अपना आज भी मेरी असेसमेंट ये है कि इंडियन पॉलिटिशियन और इंडियन मीडिया पर्सनल, चूँकि ये स्टूडियो के वर्चुअल माहौल में रहते हुए तो जंग चाह रहे हैं, शायद उनकी आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि उनके पास रियलिटी चेक मौजूद है, दे नो योर कैपेबिलिटी एंड दे नो योर इंटेंट. द करंट पाकिस्तानी holistic approach of the whole nation is we will go for the principle of an eye for an eye, a village for a village, a town for a town, a city for a city, and a country for a country, if forced. Let there be no confusion.
internally or externally. We will not blink. So think 1,000 times prior to whatever you want to do. We are not a nation of warmongers. We are not here for war, but we are prepared for any war imposed on us. Karachi se Khyber, Bolan se Ravi, you will face a single nation, a professional armed forces backed by a whole of the nation approach, जिसकी ये गलत फहमी थी कि शायद हमारे पॉलिटिकल पोलराइज्ड माहौल की वजह से अपोजिशन मशरक में जाएगी, हुकूमत मगरब में जाएगी और साउथ और नॉर्थ में किसी और का सफ़र होगा, शुक्रिया। वहाँ पर ये मैं रिमाइंड कराता चलूँ कि when it comes to the cricket and India, we are always one. बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन।